نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز کو وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو وعدے کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور طعنہ دیں تمہارے دین میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس قتل کرو کفر کے وڈیروں کو انہم لا ایمان لہم بے شک وہ ایسے ہیں کہ کوئی قسمیں نہیں ان کے لیے لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم تم کیوں نہیں قتال کرتے ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ أَتَخْشَوْنَهُمْ کیا ڈرتے ہو تم ان سے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا دوسرا رکوع آیات نمبر 11، 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے
قتال سے متعلق ایک شبے کا ازالہ فرمایا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں آیا کہ جن کفار سے کل ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ اب ہم کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ جو مہلت دی گئی ہے اس کے گزرنے کے بعد قتال کرو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، ان سے کون سے وعدے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں جو ہر بار وعدے توڑ دیتے ہیں۔ باقی فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جو معاہدے پر پکے ہیں تم بھی پکے رہو ان کے لیے۔ تمہیں یہ تو نہیں حکم ہے کہ اگر وہ پاسداری کر رہے ہیں تم پھر بھی توڑو، جہاں تو حکم دیا گیا ہے کہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے ساتھ تم قتال کرو۔ باقی وہ اتنے دشمن ہیں تمہارے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی تعلق کا نہ کسی رشتے کا خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی وعدے اور ذمہ داری کا خیال کرتے ہیں۔ اگر وہ غلبہ پا لیں تمہارے اوپر تو وہ کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہیں، لہذا ایسے لوگ رعایت کے قابل نہیں ہیں، ان کے ساتھ قتال کی تیاری کی جائے۔ آج کے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو اہل ایمان کے دشمن ہیں، اتنے بڑے باغی، اتنے بڑے غدار، اتنے بڑے دشمن، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ اگر وہ بھی توبہ کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ قائم کر لیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ اس سے قبل آیت نمبر 5 میں جہاں مشرکین کے قتل کا حکم دیا گیا تھا پچھلے صفحے میں، جہاں فرمایا کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ ان کو پکڑو، محاصرہ کرو، ہر مورچے اور گھات میں بیٹھ کر ان کا تعاقب کرو۔ وہاں بھی ساتھ فرمایا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کرے یعنی کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کرے، کفر سے توبہ کر کے جی توبہ کر لیں، ایمان قبول کریں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، یہ اس کی ظاہری علامات ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ لڑائی تم نے نہیں کرنی۔ یہاں پر بھی وہی بات دوبارہ دہرائی، ساتھ ساتھ یہ ذہن میں ضرور رہے کہ ہماری جنگ اس کے ساتھ ہے، اس وقت تک ہے جب وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان نہیں قبول کر لیتا، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اس دھرتی پر اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، اس وقت تک میں قتال کروں گا۔ اگر وہ گواہی دے دیں کہ لا الہ الا اللہ، بس پھر لڑائی ہماری ختم ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کو مارنے لگے اور اس نے آگے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، وہ بھی تلوار لے کر آیا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا، اب ظاہر بات ہے وہ لڑائی کر رہا ہے، وہ بھی تلوار چلا رہا ہے، لیکن جب وہ آ گیا نرغے میں تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ کا تو پتر لگنا ہے، لا الہ الا اللہ نہ بچے۔ حضرت اسامہ نے چھگری تلوار اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا اسامہ وہ کیا بنے گا جب وہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا تھا کہ کاش، اتنا مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں آج سے پہلے ایمان ہی نہ لاتا، یعنی یہ مجھ سے کیا فیل ہو گیا ہے، کیونکہ ایمان لانے سے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی لڑائی صرف کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہے، اس میں ذاتی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہ لڑائی کر رہے تھے کافر کے ساتھ، تو اس نے تھوک دیا تو حضرت نے اس کو چھوڑ دیا،
اب اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اب تو اور طیش میں آئیں گے، اب تو اور میری پٹائی کریں گے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہم اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں لڑائی لڑتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب تو نے جو میری ذات پر اٹیک کیا تو اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نے چھوڑ دیا، اپنے غصے سے نہیں لڑوں گا۔ جب اپنی بات بالکل نہیں ہوگی، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کی بات ہوگی، پھر ہم لڑائی لڑیں گے۔ یہ جذبہ اور یہ نظریہ ہوتا ہے اس مجاہد کا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی شرک کفر کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، تو مسلمانوں کی ایسے کافروں کے ساتھ لڑائی کیا ہو گئی جی؟ ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر وہ توبہ کریں اور بظاہراً جو اعمال ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب دلوں کے حالات جاننے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے جی فلانا اتوں من ہے تو فلانے اندروں من ہے، دلوں کے حالات تو اللہ جاننے والا ہے۔ ظاہراً اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے ہیں، اب اگر کسی نے دل سے نہیں مانا تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حساب لے گا نا جی۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز تو وہ جاننے والا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ آپ نے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تم نے چھوڑ دینا تھا، کیونکہ دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا اسپیشل اللہ نے آیت نمبر 5 میں بھی ذکر کیا اور یہاں آیت نمبر 11 میں بھی ذکر کیا۔ معلوم ہوا ایمان وہی ایمان ہے جس کے ساتھ بندہ نمازی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی۔ وہ کیسا مومن ہے جو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا؟ وہ کیسا ایمان والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہی نہیں کرتا؟ وہ کیسا بندہ مومن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ تک فرض جو ہے وہ نہیں دیتا؟ وہ کیسا مومن ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بھی قتال کا اعلان کیا۔ اب صحابہ کرام نے اکثر نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی ان کے ساتھ محاذ آرائی نہ کی جائے کیونکہ ابھی اور بہت سارے محاذ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقصان ہو اور میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بکری کا ایک بچہ یا رسی زکوٰۃ میں روکیں گے ابو بکر پھر بھی ان کے ساتھ قتال کرے گا، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے میں اکیلا جا کر ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رائے دی تھی کہ ابو بکر فی الحال منکرین زکوٰۃ کے ساتھ لڑائی کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا عمر جہالت میں بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام کے بعد بزدل ہو گئے ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلا جا کر لڑوں گا جو زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ معلوم ہوا جیسے ایمان کے بعد نماز ضروری ہے ایسے ایمان کے بعد زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ ایسے ایمان کے بعد بولو کیا ضروری ہے؟ کیا فرمایا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ اب بالکل دشمنیاں ختم کر کے اب وہ تمہارے بھائی ہو گئے۔ جیسے بڑے عرصے بعد ایمان لائے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو ایمان لے کر آیا بس وہ حلقہ ایمان میں داخل ہو گیا، رضی اللہ عنہ کی مہر اس پر لگ گئی۔ فرمایا وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ صحابہ کرام کی شان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26ویں پارے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جب وہ ایمان میں آیا بس وہ تمہارا بھائی بن گیا، اب صرف اس کو اپنا ساتھی اور دوست نہیں اپنا بھائی اس کو سمجھو۔
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں، جو علم رکھیں کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے نازل کر رہے ہیں، جو اس بات کو جانتے ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات اور مسائل تفصیل سے بیان فرما دیے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہوں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہو کہ یہ حکم کس کا ہے، جن کو یہ پتہ ہو کہ حکم دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت کل درس میں فرما رہے تھے نا کہ 4-5 سپاروں میں احکامات ہیں، باقی سارے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ایمانیات، عقائد اور فضائل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے حاکم کو تو مانو، جب حاکم کو مانو گے تو پھر حکم کو بھی مانو۔ ایک افسر رات کے وقت اپنے ماتحت کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جلدی دفتر پہنچو، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، اسی وقت حاضری ہونی ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ وہ ماتحت یہ نہیں کہے گا یہ کوئی ٹائم ہے بلانے کا، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ افسر ہے، وہ کہے گا سر میں ابھی آیا جی۔ اور اگر وہ ملازم جو ہے ماتحت ہے وہ صاحب کو رات کو کال کرے تو پہلی بات ہے اس نے کال اٹھانی نہیں ہے، اٹھائے گا تو 2-4 سنائے گا، بیچارہ دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ وہ جا رہا ہے اور یہ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی بڑائی موجود ہے اور اس کے دل میں اس کی بڑائی موجود نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ آیات اس کے لیے ہیں جس کے دل میں ان آیات کی بڑائی موجود ہے، تو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا کلام ہے۔ آگے فرمایا جی توبہ کر لیں تمہارے بھائی ہیں، لیکن معاہدہ کر کے مکر جائیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کریں پھر انہوں نے رگڑا کڑو، انہوں نے چھوڑو نہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وعدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین میں طعن کریں، دین کے بارے میں بکواس کریں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو ذاتی طور پر کچھ ہیں، وہ تو فرمایا معاف کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات تھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طعن کرنا بھی اسی طرح جیسے اللہ کے دین میں طعن کرنا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے ذات کے لیے معاف فرما دیا۔ فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر تمہارے دین میں طعنہ دیں، تمہارے دین میں طعن کریں، اپنی ذات کی باتیں تو برداشت کر لیا کرو، دین کے خلاف کبھی کوئی بات برداشت نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، یہودیوں میں سے ایک بے ایمان وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کو جب دیکھا تو ذرا اور جناب، کیونکہ جب بندہ مخالف کو دیکھتا ہے تو پھر ذرا اور جوش آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہو گئے، اللہ محتاج ہو گئے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ آیت نازل ہوئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، یہ ایک محبت کا انداز تھا۔ یہ ایسی ہے جیسے والد صاحب گھر میں آئے، شاپر بھرا ہوا چیز کا بچے کے لیے لے کر آئے، سارا شاپر اس کو دیا اور پھر کہتے ہیں ابو کو بھی دو گے، بابا کو بھی دو گے۔ تو یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کی ضرورت ہے، یہ صرف بچے کی محبت دیکھنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب جو میرے پاس رزق ہے، جو مال ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ سارے بولے تاکہ نیند اتر جائے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب دینے کے بعد رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے دے؟ تو یہ اللہ کی محبت کا انداز تھا۔ وہ بے ایمان اس کا مذاق اڑانے لگا، دیکھو جی اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، قرضے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ کرتی کا کھا تیری ایسی تیسی پکڑ کے لمبا کر دیتا، اس ٹکا کے پٹائی کی اور خبردار اگر دوبارہ میرے رب کی توہین کی میں چھوڑوں گا نہیں، تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اب جناب اس کو ہمت تو نہ ہوئی وہاں بولتا، لیکن بعد میں وہ بے ایمان اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے، ابو بکر نے ہمارے اس ساتھی کو مارا اور پیٹا ہے۔ آپ نے بلایا، ابو بکر تو نے اس کو مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے، تھپڑ صحیح ٹائٹ کر کے مارے ہیں۔ کیوں مارے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ تھپڑ اس لیے مارے ہیں کہ میرے پاس تلوار نہ تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس خبیث کا سر قلم کر دیتا، بچ گیا، قسمت والا تھا۔ یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں تو بات برداشت کر لوں،
لیکن اپنے اللہ کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس سے پوچھا سنا بھی تو نے اللہ کی توہین کی؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ جی، میں تو بڑا شریف بندہ، میں تو ایسا کبھی سوچے بھی نہیں، مجھ جیسا تو شریف کوئی نہیں۔ جو اللہ کی بے ادبی کر سکتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ تو کہہ رہا ہے اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، یہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں کی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں، بندہ دوسرا تھا ہی کوئی نہیں میرے ساتھ، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بدبخت کے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو بکر کا دھرتی پر زمین پر کوئی گواہ نہیں تو میں اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ کسی اور نے سنا یا نہیں سنا، میں نے تو سنا ہے نا، وہ جو کہہ رہا تھا وہی بات کہہ رہا تھا جو ابو بکر کہہ رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں صدیق تو باقی صحابہ بھی تھے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، صدیق تو باقی صحابہ بھی تھے، لیکن ابو بکر جو ہے یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے، اس کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، تو بتانو فی دینکم، اگر کوئی دین میں تانا مارے، کوئی رب کی بے ادبی کرے یا اسلام کا مذاق اڑائے، اس کے ساتھ کوئی نرمی اور کوئی رعایت نہیں۔ آج کافر ہمیں بڑے لیکچر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں جی، انہیں یہ نہیں پتہ کہ مسلمان اللہ کے معاملے میں اور رسول اللہ کے معاملے میں بڑے جذباتی، مسلمان اللہ اور رسول کی بے ادبی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی ذات کے بارے میں 100 باتیں کرو برداشت کر لیں گے، لیکن بے ادبی اور گستاخی یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں وعدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعنے دیتے ہیں تمہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس قتل کرو کفر کے سرغنوں کو، ائمہ ان وڈیرے بے ایمانوں کو جنہوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہیں، ایسے خبیثوں کو مارو تاکہ باقی تو ویسے ہی دبک جائیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جیسے بدر کے اندر ابو جہل کا قتل کیا، قسم مزہ آ گیا، سمجھ آئی؟ مزہ آ گیا۔ کفر کا سرغنہ بدبخت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں جانے سے روکتا تھا، رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ کے نبی بیت اللہ جا رہے ہوتے، حاجی ابو جہل آگے کھڑا ہو جاتا، کدھر جا رہے ہو جی؟ بیت اللہ نہیں، آپ کو نہیں جانے دیتا۔ اور جب گردن کٹی نا اس کی، قسم مزہ آ گیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ قربان کیا، قربانی کے دن بھی ہیں، وہ اونٹ قربان کیا جس کے ناک کے اندر چھلا تھا، جو ابو جہل والا اونٹ تھا۔ بدر میں مال غنیمت کے طور پہ نبی پاک کے پاس آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب مشرکین نے کہا نا ہم آپ کو نہیں جانے دیتے، تو میں چلو پھر اسے نو ذبح کرو جڑا انہاں دے وڈیرے نہ اٹھے، تاکہ کم از کم مرچہ تو لگن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا وہاں پہ، تو کتنا مزہ آیا۔ ایک دشمن وہاں مارا گیا، اور دشمن کا اونٹ جو مال غنیمت کے طور پہ اللہ کے نبی کو ملا تھا وہ حدیبیہ کے مقام پر وہاں جا کے ذبح کر دیا گیا۔ تو فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں کو مارو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کبھی ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کرنا، ان بے ایمانوں پہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ اور بے ادب ہیں، فرمایا ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا کیوں ان کے ساتھ قتال کرو؟ فرمایا لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانگتے، اب اس لیے قتال کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ باز ویسے تو نہیں آتے، لہذا آپ جناب 5ویں کتاب کا استعمال کرو۔ 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باز شدہ نہیں ہوندا، بے دینہ دا گھنڈا، اس لیے فرمایا 5ویں کتاب سے ان کو ذرا مسئلہ سمجھاؤ، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم، اب اگلی آیت میں اللہ ترغیب دیتے ہیں قتال کی اور بڑے خوبصورت انداز میں، الا تقاتلون قوما، تم کیوں نہیں قتال کرتے اس قوم سے، نكثوا ایمانهم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا،
جو بار بار معاہدے توڑتے ہیں، جو بار بار قسمیں توڑتے ہیں، ان کے ساتھ نئے نبی کے غلاموں کیوں نہیں قتال کرتے ہو؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ان بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ بھلا اتنا تو سوچو۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو نکالا۔ اور وہ دن بھی کیا عجیب دن تھا جب میرا نبی اور آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ، محبت سے بولو سارے بولو صلی اللہ، آپ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے اور طائف والوں نے پتھر مارے، پھر میرے نبی واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے آپ نے اخنس بن شریک کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آ جاؤں مکہ، تم مجھے پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی طرف پیغام بھیجا کہ میں مکہ آؤں اور آپ پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بھی پناہ نہیں دیتا۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، انہوں نے کتنی دشمنی کی حد کر دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکہ مکرمہ میں گھر اپنا، آپ کا شہر آپ کا اپنا، لیکن اتنی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں واپس پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پھر تیسرا پیغام میرے نبی نے مطعم بن عدی کی طرف بھیجا اور مطعم کے پاس جب پیغام گیا اس نے کہا ہاں میں آپ کو جناب پناہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن یہ کوئی بات ہے کہ آپ کو مکہ میں کوئی نہ آنے دے؟ اس کو غیرت آئی، مطعم پھر گئے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پارا دیا اور آپ کو مکہ لے کر آئے۔ پھر آپ نے طواف کیا، مطعم اور مطعم کے بیٹے آپ کے گرد پارا دے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ جب بدر کے قیدی پکڑے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے نا تو میرے نبی نے کہا تھا کاش آج مطعم زندہ ہوتے، کاش آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ میرے پاس سفارشی بن کر آتے ان بےایمانوں کے لیے جو 70 میں نے پکڑے ہوئے نا، ان کے سفارشی بن کر مطعم آتے اور مجھے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہا کر دے، اور میں مطعم کے کہنے پہ سب کو رہا کر دیتا، میرے دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی، خوش ہو جاتا۔ لیکن مطعم تو پہلے وفات پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کی دشمنیاں تو چیک کرو، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں تو چیک کرو، ان کے ساتھ تم نرمی کرتے ہو۔ یہ نرمی کے قابل نہیں، جو رسول کا بے ادب ہے وہ نرمی کے قابل نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں فرمایا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، ایسی قوم سے کیوں نہیں قتال کرتے ہو جنہوں نے اپنی قسموں کو بھی توڑا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالنے کا ارادہ کیا۔ حضور مکہ سے نکلے، غار ثور میں گئے، پھر وہاں سے جب آپ مدینہ کی طرف سفر شروع فرمایا، جب مدینہ کے راستے پر ہوئے تو حضور آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن یہ ظالم مجھے مکہ میں رہنے جو نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمو بے اخراج الرسول، یہ وہی بے ایمان ہے جنہوں نے رسول کو نکالا، اور حضور آنسو بات ہوئی مکہ سے روانہ ہو گئے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور لڑائی کی بنیاد تو پہلے انہوں نے ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا پر کھڑے ہو کر اتنا اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، آپ نے کسی کو پتھر تو نہیں مارا، حضور نے کسی کو پٹائی تو نہیں فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ کہا تھا لوگوں کہو نا لا الہ الا اللہ، اتنی بات کہنی تھی کہ پتھر تو انہوں نے مارے، لڑائیاں تو انہوں نے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، غور تو کرو نا پہلے لڑائی کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ میرے نبی نے تو نہیں ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ڈالی ہے۔ میرے نبی کو پتھر انہوں نے مارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دعائیں دیتے رہے، سلام اس پر درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر درود اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو آبائیں دی،
سلام اس پر، درود اس پر جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لڑائی کی بنیاد میرے نبی نے تو نہیں ڈالی، لڑائی کی بنیاد تو انہوں نے ڈالی ہے۔ حضور نے دیکھا یاسر کا سارا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے نبی تو لڑائی کرنے والے نہیں تھے، آپ تو رحمت بن کر آئے تھے، لیکن وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی کے یارو اب اتر پڑو میدان میں، نبی کے دشمنوں کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں، کیونکہ لڑائی کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خوب ترغیب دی، فرمایا اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فرمایا نہ ان سے نہ ڈرو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ڈرو تو صرف کس سے ڈرو؟ زیادہ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان کا ڈر دل سے نکال دو، اللہ کے نام پر اتر پڑو میدان کے اندر، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو پختہ وعدے کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس قتل کرو کفر کے سرغنوں کو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کوئی قسمیں نہیں ان کی، یعنی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، تم کیوں نہیں قتال کرتے اس قوم سے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ارادہ کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہی نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا ڈرتے ہو تم ان سے، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔